باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر یعنی یوں سمجھ دیں کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو عقلاء ہوتے ہیں، اہل عقل ہوتے ہیں، انہوں نے جسم کے حوالے سے، وجود کے حوالے سے کہ وجود ہمارا جسم کن چیزوں سے بیمار ہوتا ہے اور کن چیزوں سے یہ ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو چند چیزیں بیان کی۔ نمبر 1 فرمایا کہ جسم جو ہے نا 4 چیزوں سے بیمار ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کثرت سے باتیں کرنا، ہر وقت باتیں کرنا، ہر وقت باتیں کرنا۔ کیوں سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو؟ ہم نہ پہلے تولتے ہیں بلکہ بول کر بھی سوچتے نہیں کہ کیا بولا ہے۔ تو یعنی کثرت کے ساتھ کلام کرنا، باتیں کرنا، یہ جسم کو بیمار کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، بہت زیادہ سونا، کثرت النوم، یہ بھی جسم کو بیمار کر دیتا ہے۔ نمبر 3 کثرت الاکلی، یعنی زیادہ کھانا، بہت زیادہ کھانا، یہ بھی جسم کو بیمار کر دیتا ہے۔ اور نمبر 4 کثرت سے خواہشات کے پیچھے جانا، یہ بھی وجود کو بیمار کر دیتا ہے۔ یہاں خواہشات سے مراد ناظرین یعنی بہت زیادہ جو آپ کی شہوات ہیں اس کے پیچھے جانا جسم کو بیمار کر دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں: کثرت کلام، کثرت نوم، نمبر 3 کثرت عقل، یعنی زیادہ کلام کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ اپنی شہوات کے پیچھے جانا۔ اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو وجود کو ہلاک کر دیتی ہیں، ہلاکت کے قریب لے جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 ہم، کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ غم ہو جائے۔ نمبر 2 حزن، بہت زیادہ حزن و ملال پیدا ہو جائے، بندہ ہر وقت غم میں ہو، ہر وقت ہم میں ہو، ملال میں ہو، حزن میں ہو، غم میں ہو، تو بالآخر ناظرین وہ خوشیوں سے دور ہو جاتا ہے اور بالآخر اس کا وجود ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 ہر وقت بھوکا رہنا، ہر وقت بھوکا رہنا، یہ بھی وجود کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 3-4 دن بھوکے رہ جائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر کوئی کہے کہ جی فلاں اللہ کے ولی ہے، وہ تو ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ تو اتنے دن بھوکے رہے یا اتنے، تو ناظرین یہاں پر استثناء کی بات نہیں ہو رہی، وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ کچھ دنوں کے لیے انہوں نے یہ ایک طریقہ اپنایا، وہ ایک بالکل علیحدہ ایک ریاضت اور مجاہدات کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں پر عوام الناس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم، نمبر 2 حزن، نمبر 3 بھوکا رہنا، یہ بھی وجود کو ہلاکت کے قریب لے جاتا ہے۔ اور نمبر 4 کثرت کے ساتھ جاگنا، اور جتنی نیند کی آپ کو ضرورت ہے اتنی نیند نہ لینا، یہ بھی بالآخر ناظرین آپ کو ہلاکت کے قریب لے جاتا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد یہ کہ یعنی آپ ہر وقت جاگ ہی رہے ہیں، آپ ایک دن جاگ لیں، 2 دن جاگ لیں، اس کے بعد دماغ موف ہو جاتا ہے اور بالآخر بندہ زیادہ جاگے تو ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان 8 چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور سب کو اس طرح ہلاکت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 69۔
ناظرین یہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ ناظرین صنعوا یہاں پر وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے صنعوا ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم میں، جس کا معنی یہ کہ رکنا بہتر ہے۔ ساحرن وقف کی صورت میں ساحر پڑھا جائے گا، را ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم میں، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ حیث اتا، دونوں صورتوں میں اسے اتا ہی پڑھا جائے گا، چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ آخر میں علامت وقف اندر 69 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 69 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، القی دوسرا، ما تیسرا، فی چوتھا، یمینی پانچواں، کا چھٹا، تلقف ساتواں، اور صنعوا آٹھواں، انما نواں، قیدو دسواں، ساحر گیارہواں، اور اس کے بعد لا بارہواں، یفلحو تیرہواں، الساحر چودواں، بلکہ ساحر گزر چکا ہے، حیث چودواں، عطا 15واں۔ کل یہاں پر ناظرین 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ۔ سین کھڑا زبر سا اور سین الف زبر سا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ را کے نیچے دو زیر کی تنوین، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، لیکن جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، اس کا ماقبل ہا ہے، اس کے نیچے زیر، تو وقف کی صورت میں بھی را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، را ساکن کو۔ انما صنعوا کید ساحر، وقف کی صورت میں ساحر پڑھیں گے، ولا یفلح ولا یفلح، الساحر یفلحو میں ہا کے اوپر پیش ہے، اس سے الساحر کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ ولا یفلح الساحر غلط ہے، ولا یفلح الساحر، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، حیث اتا حیث اتا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ آیت نمبر 69 ہے، اعراب لگاتے ہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ
तलक़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिरिन वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। नाज़रीन व सामईन, ये आज का सबक है और अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले अस्मा। तो अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला इसम है माँ, दूसरा यमीनी, तीसरा का ज़मीर, माँ नंबर 1 में गुज़र चुका है, चौथा कैदू, पांचवा साहिर, यहाँ पर भी नंबर 5 आएगा, और हैसु छठा। तो कुल यहाँ पर 6 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल है अलक़ी, दूसरा है तलक़फ़, तीसरा है सनऊ, यहाँ पर भी नंबर 3 आएगा, चौथा है युफ्लिहु, और पांचवा है अता। कुल यहाँ पर 5 जो है वो अफ़ाल हैं। अब हम देखते हैं नाज़रीन कि यहाँ पर हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है वाव, और दूसरा है फ़ी, तीसरा है इन्नमा, वाव गुज़र चुका है नंबर 1 में, और चौथा है ला। तो कुल यहाँ पर 4 हुरूफ हैं। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि हम अस्मा, अफ़ाल, हुरूफ उसकी निशानदेही कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे। तो पहला इसम है माँ, पहला इसम है माँ। अच्छा जी, दूसरा इसम है यमीनी, तीसरा इसम है काफ ज़मीर, और चौथा जो इसम है कैदू। पांचवा इसम है साहिर, और इसके बाद नाज़रीन छठा इसम है हैसु। छः अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़ाल। तो पहला फ़ेल है अलक़ी, दूसरा है तलक़फ़, तीसरा है फ़ेल सनऊ, दूसरा फ़ेल था तलक़फ़, तीसरा फ़ेल है सनऊ, और चौथा है युफ्लिहु। और पांचवा है अता। 5 अफ़ाल हो गए नाज़रीन। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है फ़ी, दूसरा है, बल्कि पहला है वाव, दूसरा है फ़ी, तीसरा है इन्नमा,
चौथा है ला। 6 अस्मा और 5 अफ़ाल 11 कलिमात हुए और 4 हरूफ। तो नाज़रीन कुल मिलाकर आप यूँ समझ लें कि 15 कलिमात हो गए, कुल मिलाकर 15 कलिमात हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं अस्मा की जानिब और पहला इसम है माँ। माँ जो है नाज़रीन ये मौसूल है। मौसूल का माना होता है मिला हुआ होना, चूँकि ये अपने माक़बल माँ बाप से मिला हुआ होता है, लिंक करता है, इसलिए इसको इसमें मौसूल कहते हैं। और ये गैर ज़वील उक़ूल यानी गैर इंसानों के लिए यूज़ होता है। और इसका माना होता है जो जिसे इनमें से करीने के एतबार से कोई माना भी कर सकते हैं। यमीन का माना होता है राइट साइड। यमीन का माना होता है राइट साइड यानी सीधी जानिब। और इसी तरीके से यसार या ऐसर, इसका माना होता है यमीन या ऐमन राइट साइड, यसार या ऐसर यानी इसका माना होता है लेफ़्ट साइड। अच्छा, यमीन सीधे हाथ को भी कहते हैं और यमीन कसम को भी कहते हैं। अरबी में कसम को भी यमीन कहा जाता है। उसकी वजह ये कि कसम के लिए सीधा हाथ यूज़ होता था, इसीलिए वो कसम को यमीन कहते हैं। यमीन यहाँ मुराद सीधा हाथ है। और इसके बाद नाज़रीन का वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर मुत्तसिल हो तो का की शक्ल में, मुनफसिल हो तो अंता की शक्ल में होती है। का या अंता इसका माना होगा तू, आप, तुझे, अपने। इसके बाद है कईदू। कईदू का माना है मकर। कईदू का माना है मकर। साहिरिन, साहिर इसमें फ़ाइल के वज़न पर है, इसमें फ़ाइल का सीगा है। इसमें फ़ाइल वो इसम जिसमें फ़ाइलियत वाला माना पाया जाए, तर्जमे के आखिर में वाला, वाले, वाली हो, तो ये इसमें फ़ाइल का तर्जमा होता है। साहिर कहते हैं जादू करने वाला। साहिर कहते हैं जादूगर, जादू करने वाला। ये आम तौर पर नाज़रीन हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हैसु। हैसु का माना हैसु का माना है जहाँ। हैसु का माना है जहाँ। इसके बाद नाज़रीन आ जाएँ अफ़ाल की जानिब। अलक़ी। अलक़ी फ़िल अमर हाज़िर मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। फ़िल अमर वो फ़िल के जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, उसे फ़िल अमर कहते हैं। तो अलक़ी फ़िल अमर हाज़िर मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, इसका माना है तू डाल। और इसका माना चूँकि ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है तो हम कहेंगे आप डालिए, आप डालिए। तलक़फ़, ये असल में था तलक़फ़ु। तलक़फ़ु फ़िल मुज़ारे मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर सीगा वाहिद मुअन्नस गाइब। और इसका माना है निगल जाता है या निगल जाएगा। निगल जाता है या निगल जाएगा। और यहाँ से मुराद नाज़रीन वो सांप है या वो अजदहा, बल्कि वो अजदहा है जो कि तमाम सांपों को, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, असा है, जिसको ज़मीन पर डाला गया तो वो अजदहा बन गया, तमाम सांपों को निगल गया। तो उसकी बात हो रही है कि निगल जाता है या निगल जाएगा, और यहाँ माना होगा निगल जाएगा। और याद रखें कि तलक़फ़ु, तलक़फ़ क्यों हुआ, फ़ा आखिर में साकिन क्यों है, इसलिए कि जवाब अमर है। अलक़ी ये अमर है, तलक़फ़ ये जवाब अमर है, इसलिए आखिर में ये साकिन है। और ज़ाहिर कि इससे मुराद लाठी है और पीछे ये असा की तरफ ज़मीर जा रही है, तो इसलिए वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा इस्तेमाल हुआ। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम उर्दू में जब हम बात करते हैं वो आएगा तो बात करते ही समझ जाते हैं, सीगा ही ऐसा होता है कि ये मुज़क्कर की बात हो रही है, वो आएगी तो बात समझ जाते हैं कि ये मुअन्नस की बात हो रही है। अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में अलामत तानीस चलती हैं, तो इसलिए तर्जमा कुछ भी हो, तर्जमा बाज़ वक़्त मुज़क्कर के एतबार से होता है, लेकिन वो आम तौर पर सीगा जो है बाज़ वक़्त मुअन्नस का होता है। तो तलक़फ़ अगरचे इसका माना है कि वो निगल जाएगा, लेकिन ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। सनऊ फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया। युफ़्लिहू फ़िल मुज़ारे मारूफ़ सीगा
واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا وہ کامیاب ہوگا، اور یہاں پر لا آ رہا ہے، لا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں یا نہ، تو لا یفلح، لا یفلح کا معنی کیا ہوگا؟ لا یفلح کہ کامیاب نہیں ہوگا، لا یفلح کامیاب نہیں ہوگا، لا یفلح کامیاب نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے عطا، عطا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ آیا یا وہ آئے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ پہلا حرف ہے واو، واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے فی، فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، فی اس کا معنی ہے میں، اور یہاں پر ناظرین چونکہ یہ ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے، ظرف مکان کے لیے بھی آتا ہے۔ ظرف زمان کی مثال جیسے فی الصبح صبح میں، فی المساء شام میں، فی اللیل رات میں، فی الظہر دن میں، اور یہ ظرف مکان کے لیے بھی آتا ہے جیسے فی البیت گھر میں، فی المسجد مسجد میں، تو یہاں فی یمین تو ہاتھ میں، تو یہ ظرف مکان کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین انما، اس کا معنی ہے سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں۔ لا ہم آپ کو بتا چکے ہیں حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور ناظرین نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ تو ناظرین و سامعین 15 کلمات ہیں، 15 کلمات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسماء، 5 افعال، 4 حروف، اور ان میں کل ایک کلمہ ہی ایسا ہے جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ساحر، باقی تمام کے تمام اردو میں استعمال نہیں ہوتے۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، قاف زیر قی، و القی، میم الف زبر ما، فا یا زیر فی، یا زبر یا، میم یا زیر می، نون زیر نی، کاف زبر کا، ما فی یمینکا، و القی ما فی یمینکا، تا لام زبر تل، قاف فا زبر قف، تلقف، میم الف زبر ما، صا زبر صا، نون زبر نا، عین واو پیش عو، ما صنعو، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما، صاد زبر صا، نون زبر نا، عین واو پیش عو، انما صنعوا، کاف یا زبر کئی، دال پیش دو، کیدو، سین کھڑا زبر سا یا سین الف زبر سا، حاضر حی، را دو زرن، ساحرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو ساحر پڑھیں گے۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا فا پیش یف، لام زر لی، حا سین پیش حس، ولا یفلح، سین الف زبر سا، حاضر حی، را پیش رو، ساحر، حا یا زبر حی، تا پیسو حیثو، حمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، عطا، یہاں وقف پڑھیں گے تو عطا ہی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین، ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے، فرسٹ سیگمنٹ، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور القی، ما جو ہے فی میں یمینی دائیں ہاتھ کا آپ کے، تلقف وہ نگل جائے گا، ما جو صنعو انہوں نے بنایا، انا تحقیق، انا حرف ناظرین، اور انا بلکہ یہاں پر جو انما ہے ناظرین، یہ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسم پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، اور ما اسم موصول ہے. تو انا تحقیق ما جو صنعو انہوں نے بنایا، قیدو مکر ساحر جادوگر، قید ساحر جادوگر کا مکر. وا اور لا یفلح نہیں کامیاب ہوگا الساحر جادوگر، حیث جہاں اتا وہ آئے. ناظرین مسامعین، یہ حرف بحرف لفظ و لفظ ترجمہ. آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین، یہاں پر جو ہم عرض کر رہے ہیں، یہاں پر کیا فرمایا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں اس کو ڈال دیجئے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا. انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادو کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا. ناظرین و سامعین، اب ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام، ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں آپ کو پچھلے سبق میں تفسیر میں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کہ لاٹھی، جو پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رسیاں ہوا میں اچھالیں یا یوں پھینکیں، تو وہ ساری کی ساری رسیاں سانپ بن گئیں، اور فضا میں ایک عجیب و غریب منظر پیدا ہو گیا. اور ظاہر کہ یہ کچھ معمولی تعداد میں نہیں تھی، یہ رسیاں بہت زیادہ تعداد میں تھی، اور لگتا تھا کہ بس فضا جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی ہے. اور ایک عجیب و غریب منظر لوگوں کو دیکھنے کو ملا، اور ظاہر کہ ایک ہیبت ناک منظر تھا، عجیب و غریب منظر تھا. تو انہوں نے یہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، پس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف پایا. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے. ڈالیے، اس طرح کیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ رسیاں یعنی جو ہوا میں اچھالی تھے، سانپ بنے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو دل میں محسوس ہوا. لیکن جب اللہ رب العالمین اور جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہو، اور وہ اللہ کا نبی ہے سامنے، اللہ کا رسول ہے، پھر کیا بات ہوتی ہے، پھر اعتماد کا علم کیا ہوتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور ظاہر ناظرین کہ ایک طرف پورا سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پورا معاشرہ کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اکیلے ہیں، گویا کہ تنہا ہے معاشرے کے سامنے. تو ظاہر ہے کہ اس تمام چیزیں دل میں آتی ہیں. جب اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا ڈر مت، خوف نہ کر، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کہ بلکہ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کہ بے شک تو ہی کامیاب ہوگا، تو ہی غالب ہوگا، فکر نہ کر. جب یہ ایک احساس ہوا نا، تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ہم نے کہا کہ تو ڈال جو تیرے سیدھے ہاتھ میں. جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ڈالا، یعنی اس عصا کو زمین پر، تو ناظرین وہ تمام کی تمام جو ہے وہ جو سانپ تھے نا، ان کو یوں کر کے نگل گیا، اور سارا ان کا مکر خاکستر ہو گیا، سارا مکر دھرے کا دھرا رہ گیا. لوگوں نے بھی دیکھا کہ ان کے تمام سانپ ایک جگہ، ان کے تمام جادو ایک جگہ. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سر چڑھ کر بول رہا ہے نا، کہ یوں لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ اژدہا بن گیا، تمام سانپوں کو نگل گیا. کہتے ہیں کہ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عصا کی تعظیم کے لیے ہو،
کہ آپ ان بہت بڑی بڑی لاٹھیوں سے خوفزدہ نہ ہوں. آپ کے ہاتھ میں بہت عظیم عصا ہے اور یہ سب لاٹھیاں اس کے مقابلے میں حقیر ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انک انت الاعلی، اس کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا جادوگروں کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا تھا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس عصا کا بہت بڑا جسم ہو اور اس میں شدید قوت ہو. اور یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب جو ہے جادوگروں نے یہ دیکھا کہ اس عصا نے ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا ہے وہ کسی بشر کی طاقت میں نہیں ہے. اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. نمبر 1، عصا کا اس قدر تیزی سے دوڑنا کسی حیلے، کسی شعبدے بازی سے یا کسی ٹیکنک سے نہیں ہو سکتا. نمبر 2، کسی ٹیکنک اور کسی تدبیر کی وجہ سے ایک چھوٹی سی لاٹھی اتنے عظیم جسم کا، ایک چھوٹی سی لاٹھی کو اتنے عظیم جسم کا نہیں بنایا جا سکتا کہ چھوٹی سی لاٹھی تھی اسے یوں زمین میں پھینکا تو بڑا اژدہا بن گیا. یہ نہیں ہو سکتا، کسی ٹیکنک سے نہیں ہو سکتا. نمبر 3 یہ کہ یہ عصا اژدہی کی صورت اختیار کر گیا تھا. اس کی آنکھیں بھی تھیں، اس کے نتنے بھی تھے، اس کا دہانہ یعنی منہ بھی تھا، اور چشمے زدن میں اس کا لاٹھی سے اس اژدہی کی صورت بن جانا اور پلک جھپکنے سے پہلے لاٹھی بن جانا کسی تدبیر، کسی حیلے، کسی ٹیکنک سے، کسی جادو سے ممکن نہیں تھا. اور نمبر 4، اس اژدہے نے ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا تھا. اس کے باوجود پھر کیا ہوا کہ چھوٹی سی لاٹھی میں ہو گیا. یہ بھی عادتاً ممکن نہیں تھا. یعنی تمام ان کے سانپوں کو، رسیوں کو نگل لیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی کو یوں پکڑا، عصا کو اس اژدہے کو یوں پکڑا تو وہ دوبارہ چھوٹی سی لاٹھی بن گئی جس طرح وہ تھی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادو کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا. اس پر ناظرین انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور خاص طور پر یہ جو آپ نے پڑھا نا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، عام طور پر لوگ جادو کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ جادوگر کبھی کامیاب نہ ہو، اور جادوگر جو ہے جو بھی جادو کرنا چاہے اللہ نہ کرے وہ ہمیشہ ناکام ہو، نامراد ہو. تو انشاءاللہ یہ بھی عرض کریں گے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی راولپنڈی سے. جی اعوذ سنائیے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصلہ سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جات سمندری سے. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ
الساحر حيث أتى. جزاک اللہ خیر بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میرا لاہور سے. سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. باقی آپ نے صحیح پڑھا ماشاءاللہ. انما صنعوا، یہاں او کو ذرا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، آپ نے بغیر کھینچے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہاں وبرکاتہ. سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات ہے. جی سنائیے. الحمدللہ. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. صدق. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں، اور رات ناظرین 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور آپ ناظرین ہمیں www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا.